ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ساری دنیا میں سب سے ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ کہ انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، ساری چیز وہ ایفیشنسی، مینجمنٹ، ٹرانسپیرنسی، یہ تمام چیزیں جو ایشوز ہیں جو کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ اپنے پیسوں کو مینج نہیں کر سکتی اور اپنے چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھ سکتی۔ ابھی ہم نے حشر دیکھا ہے جو کراچی کا اس وقت ہو رہا ہے، سو کالڈ ریڈ لائن، 4 سال 5 سال کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ ایبسولوٹ ڈیزاسٹر۔ ہم اپنا یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے جس پہ کہ آج کسی نے کہا کہ شاید یہ یہاں کا ایک بازار اتنا ٹیکس دیتا ہے جتنا اسلام آباد دیتا ہے، لیکن یہاں کے آپ انڈسٹریل جو اسٹیٹس ہیں اس پہ جائے، سائٹ کو دیکھیں یا نارتھ کراچی کو دیکھیں یا کورنگی کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں، یہ بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے کہ جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو اوور آل ایک مسائل کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ آفر کر رہے ہیں، جو سروسز آفر کر رہے ہیں، اس کا جو حشر ہے وہ بھی تو بہت بڑا ایک ہماری جو پروڈیوس ہے اس کو بری طریقے سے ہیپر کرتا ہے نا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا گورننس اور انفراسٹرکچر، یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جو کوئی بھی انویسٹر دیکھتا ہے۔ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ٹیکسیشن اس میں ایک بڑا ایشو ہے، اور دوسرے کنٹری رسک ہے، جو جیوگرافیکل رسک ہے، جو پولیٹیکل رسک ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کر رہے ہیں ہمارا اس وقت، اب آپ دیکھیے کہ جو ہم نے اس وقت ہم نے پورا پروجیکٹ بنایا تھا کراچی ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ، ہاں ماس ٹرانزٹ کا جو جائکا نے جو باعث ہے دنیا کا اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ ماس ٹرانزٹ کی کوئی چیز نہیں، وہاں ہم نے بنایا تھا۔ اور دس واز ڈن، جو پہلی دفعہ اگر کراچی کو بی آر ٹی کا نام آیا پاکستان کے سرکاری کھاتوں میں، وہ 1990 میں آیا کراچی کے لحاظ سے۔ کراچی کا جو فرسٹ ماس ٹرانزٹ کا اس وقت پلان بنا تھا، 6 انہوں نے کہا تھا کوریڈور، وہ ہم نے اس میں بنانے کی کوئی اس پہ کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد جائکا نے آ کے 2012 میں دوبارہ یہ پلان دیا ہمیں، اس کے ساتھ پھر اس نے سرکولر ریلوے کو بھی لگایا، اس کو آج تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے، اس کو 2030 میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن صرف ہم نے اس کا 3.9 کلومیٹر کا ایک صرف اورنج لائن کا کام کیا۔ اب اگر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا، اس دوران میں پھر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ صوبوں کے پاس تو دے ہیو فلشڈ ویمن، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ آتا رہا ہے کہ اگر کراچی کو پراپرلی ملتا تو کب کے پروجیکٹس ہو چکے ہوتے۔ آگے بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کام کرنا ہے تو کراچی کو اگر اس کا اپنا جو پاپولیشن کا جو شیئر بنتا ہے، جو کہ آپ کا NFC کا جو فارمولا ہے اسی مطابق بھی اگر کراچی نہیں، صرف تمام علاقوں کو، سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ مسائل ہیں، تو اگر تمام علاقوں کو، لوکل گورنمنٹس کو یہ فنڈز ملتے رہیں، ہر جگہ پہ آپ کی بہتری آئے گی۔ جو آپ نے بات کی سر کہ وہ جو فورن انویسٹر سب سے پہلے آپ کے لوکل انویسٹر کو دیکھتا ہے، وہ کس طرف دیکھ رہا ہے۔ اس وقت آپ کے لوکل انویسٹر بھی نہیں کر رہے اس وقت انویسٹمنٹ، کراچی سے تو خاص طور پہ آپ کا نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے انڈسٹریل سے جو ایریاز ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے، اور پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی کا مسئلہ K4 ختم ہی نہیں ہونے دے رہا ہے مسئلہ۔ تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کو ایمرجنسی بیسس پہ وار فوٹنگ پہ کیا جائے تو ہو سکتے ہیں، امپاسبل نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ گورننس نہیں ہے، انڈیفرنس۔ لیکن ڈاکٹر صاحب 18 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، تو 18 سال ہو گئے، نہیں K4 کو شروع ہوئے 20 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ اٹ ول ٹیک سیورل ایئرز بفور ہم اس کو پانی بیسک جو ہے اس کو ہم اویلیبل کر سکے۔ یہ تو ایک بڑی کیفیت ہے۔ کیسا یہ بتائیے گا کہ ٹو دا بجٹ، اور اب پاکستان بزنس کاؤنسل نے اپنی جو پروپوزلز ہیں وہ بھیجے ہیں گورنمنٹ کو، یہ بتائیں اس میں کیا کی اس میں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ، کیونکہ پاکستان بزنس کاؤنسل پاکستان بزنس کاؤنسل از دا فورموسٹ باڈی، تو ابھی آپ کی کیا سب سے پہلے کیا آپ نے حکومت سے کہا ہے آج کے لحاظ سے کہ کیا بجٹ میں کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سر ہم نے کوئی 14-15 ریکمنڈیشنز دی ہیں، اس میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ٹیکس کاٹنا ہے، آپ نے کارپوریٹ لیول پہ ٹیکس کم کرنا ہے، سپر ٹیکس ہم نے مانگا ہے کہ آپ اس کو ابالش کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس ریٹس کو بہت زیادہ ہائی کر رہا ہے۔ ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے جی کہ جو آپ کے پروفیشنلز ہیں ان کا بھی انکم ٹیکس کم کیا جائے، تاکہ آپ یہ ٹیلنٹ ڈرین جو ہے یہ ریورس کریں۔ ابھی آپ کے ٹیکس ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں اچھے کیلیبر کے لوگ وہ آف شور جا رہے ہیں، تو ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے۔ ہم نے جی جتنے ایکسپورٹس پہ، یہ داغا صاحب نے بھی بات کی، ایکسپورٹس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی جتنے کنسیشن دے سکیں، اگر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک بننا ہے تو آپ نے ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ انسینٹیوز دینے ہیں، تاکہ ان کو ایک پروموشن ملے، ان کو ایک انکریجمنٹ ملے۔ ہم نے جی انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کے بارے میں بات کی کہ اس کو ہٹائیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ کیپٹل ایکیومولیشن نہیں ہوتی۔
ہم نے اس کے علاوہ جی وتھ ہولڈنگ ٹیکس پہ اور یہ منیمم ٹیکس منیمم ٹرن اوور ٹیکس پہ اس پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو آپ ذرا پلیز دیکھیں. تو ہمارے جو زیادہ انسینٹیوز یہی تھے جی کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کو سپر کرنا ہے تو آپ کو ٹیکس کاٹنے پڑیں گے, اور اگر آپ ٹیکس نہیں کاٹ سکتے ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کو جی ہے انفارمل سیکٹر پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ تھے. جناب جاوید قریشی CEO پاکستان بزنس کاؤنسل. یونس ڈھاگا صاحب فارمر فائنانس سیکرٹری اور پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل کو ہیڈ کرتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ہسٹری بنی ہے. ایک IPO پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری کا سب سے بڑا, سب سے سکسیسفل اور ہائیسٹ بڈنگ IPO ہوا ہے, اور اس کی ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.